بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رئیس صاحب کو دعوت خطاب دیں گے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں اور آپ کو اور
اج دا یہ پروگرام اس خوشی جو اور اس نعمت دے شکر رکھا گیا کہ اتوں دے ساڈے ایک عزیز دی شادی خانہ آبادی ہوئے اس نسبت نال میں اج اسے موضوع تے گفتگو کرنا چاہتا انسان اور خاص کر کے مسلمان اللہ دی ہر ہونے والی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تے شکر بھی اسے ویلے ادا کرنا چاہیے اور شکر بھی صرف رب دا ادا کرنا چاہیے کتنی سنیا ہو گئی ہر نعمت کا شکر کرنا تے اس وقت نعمت ہوئی ہے اسے وقت شکر کرنا تے شکر بھی صرف اور صرف کس کا کرنا نعمت اتے شکر دا جذبہ تاں دل وچ پیدا ہوندا جداں بندہ اپنے تو تلا ویکھے و جذبہ آندا شکر دا تے جیڑے بندہ اپنے تو اتلیاں نو ویکھے نا ود شکر دا جذبہ نہیں آندا حسد پیدا اوکھی گل کرتی نہیں سمجھ آئی جڑا سائیکل تے چڑھے ہویا نا او موٹر سائیکل والے نو نہ ویکھے پیدل ٹرن والے نو ویکھے وقت کے جذبہ پیدا ہونا موٹر سائیکل والا کار والے نو نہ ویکھے سائیکل والے نو ویکھے تو اس دے دل وچ شکر کرے اپنے تو تلویاں نو ویکھن دی کوشش کیتی کرو 5 مرلے دے مکان وچ رہن والا ایک کنال دی کوٹھی آلے نو نہ ویکھے سڑک دے کنارے تے لگی ہوئیاں جھونپڑیاں ویکھے شکر دا جذبہ آندا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو مکان دیتا چاہے چھوٹا ہے بڑے ایک مشہور عالم ہوئے ایران شیخ سعدی رحمت اللہ انہاں دیا بڑیاں مالکۃ الآراء کتاباں گلستان بوستان کریمہ فارسی انہاں ایک جگہ تے لکھیا کہ میں
سفر تے آئے بڑی غربت آئی، بڑی بھوک آئی، اتنی غربت کہ میرے پیریں جتیاں کوئی نہیں، میں ننگے پیر ننگے۔ میں مسجد گیا، میں نماز پڑھی، تھوڑا جہا میرے دل میں شکوہ آیا، مولا میں تیرا مومن بندہ تے میرے پیریں جتیاں ہی کوئی نہیں۔ شیخ سادی آدھے جلے میں مسیح جو باہر نکلیا نا، میں ایک بندے نو ویکھیا جس دے پیر ہی کوئی نہیں۔ میں اٹھائی قدمہ تے کھلو کے اللہ کا شکر کیتا، مولا تیرا شکر ہے، جتیاں تنے نہیں دتیاں، پیر تا دتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ گل میں سمجھا لیا تو ہمیشہ اپنے آپ کو تلے ویکھیا کرو، پھر شکر کا جذبہ آندا۔ کہ جڑے بندہ اپنے آپ کو اتنے نو ویکھے، بس دل وچ حسد پیدا ہو۔ جڑے ویلے کوئی نعمت ہوئے، شادی بھی تو ایک نعمت ہے نا، اگو اولاد دا ہونا بھی ایک نعمت ہے، مکان دا بن جانا بھی ایک نعمت ہے، ملازمت دا مل جانا بھی ایک نعمت ہے۔ جیڑے ویلے بھی اللہ کوئی نعمت تے انعام کرے تو بندے نوں شکر کرنا چاہیے، تے شکر بھی اسے ویلے کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے ایک نبی کا ذکر کیتا، نبی بھی معمولی نہیں، اس کا تخت ہوا جو گرے آ گیا ذہن۔ جنہ دے حکومت پرندیاں دیا بولیاں جانتا، پیغمبر بھی ہے اور وقت کا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فوج نالے، پولیس نالے، ہاتھی نالے، گھوڑے نالے، لشکر آئے تے چیمٹیاں ایک وادی کے اندر اپنے رزق کی تلاش پھر رہی ہیں۔ چیمٹیاں سمجھ دو، کیڑی کیڑی کیڑی، وہ اپنے رزق کی تلاش پھر رہی ہیں۔ اسی وادی تو حضرت سلیمان نے گزرنا، چیمٹیاں بھی ملکہ نو اللہ نے دکھایا، اور دیکھ حضرت سلیمان لاؤ لشکر سمیت آ رہی، اتھاؤں لگنا نے تے تیری رعایا کچھ نہیں ویسی۔ چیمٹی بولی، یا ایوہ النام ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو تے اپنے اپنے سوراخاں دے اندر، اپنے اپنے گھراں دے اندر، اپنے اپنے بلاں دے اندر چلیاں جاؤ، جلدی جاؤ۔ چیمٹیاں آکھن لگیاں ملکہ خلاف معمول، وقت تو پہلے واپسی کا راہ، کوئی وجہ؟ چیمٹی آتی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سبحان اللہ۔ کدائی حضرت سلیمان تے سلیمان دا لشکر تے اس دے ساتھی تے اس دے یار تو ہم اپنے پیراں دے تلے چتھ نہ دے من۔ یہ چتھ لفظ میں صحیح بولے؟ کجلیاں نہ منو، کس نہ منو، کتھی نہ منو۔ چیمٹیاں آدیاں نا، ادو آدھی پیغمبر ہے، ادو آدھی پیغمبر دے یار ہیں، وقت آدھی سن پیرا تلے ایک حقیر شے
مناظرے دا وقت نہیں، وہ بالکل سر سے چڑھ گئے، بحث کا وقت نہیں کہ پیغمبر ہوئے تے پیغمبر دے یار ہوئے تے سان اپنے پیروں تلے چیتے میں ظلم کریں، مکہ دیے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، جڑے میرے حضرت سلیمان تے سلیمان دے ساتھی توہن پیروں تلے کتھے سننا وہم لا یشعرون، انہوں اپنے پیروں دے تلے دا پتہ بھی وہم لا یشعرون۔ کون آخری بڑی بہابڑ، بڑی بہابڑ حضرت سلیمان دے سامنے کھلو کے آج رہیے انہوں دے قریب کہ جیڑے وہ پیروں دے تلے جتھے سننا تو حضرت سلیمان نو پیروں دے تلے دا پتا وہم لا یشعرون۔ کیوں بھائی چند دے لوگوں جڑے زمین تے بیٹھے ہو، آدھی کوٹ دے لوگوں، یہ جڑی قیمتی ہوندی ہے یہ چھٹان دی کہوں تولے دی، ماسے دی، رتی دی، کوئی ترازو نہیں، جتھے قیمتی تلے اس کا وجود ویکھ، وقت اس کا عقیدہ ویکھ، اپنا وجود ویکھ۔ ترازو دے ایک پلے تے رکھ دیتا جائے تو دوسرے پاسے بھٹے ختم ہو گئے، بس اپنا عقیدہ ویکھ، قیمتی دا عقیدہ ویکھ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اشاعت توحید نہ تعلق ہے تے ساڈے تے رب دا ایک کرم ہے، اساں قصے کہانیاں تے جھوٹیاں روایتاں تے موضوع حدیثاں کبھی نہیں سنائی، ایو نہیں مکتا پیا۔ اساں نبی پاک دی عظمت بھی بیان کرنی ہوئے تو سہارا قرآن دا، ایو کتاب ہے جس کے متھے دا جھومر ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ اساں کدی کچیاں گلاں آج میں جڑی گل کر رہا اس دے وچ عقیدہ مضبوط ہوندا، اگرچہ گل مستند کوئی نہیں، حدیث وچ کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہ عقیدے نو طاقت دے رہی ہے، طاقت دے رہی ہے، اس واسطے کتاب النوادر نے لکھیا، ان نوادر نہ ہی سمجھ لاؤ کہ جدے نادر نادر گلاں اوپریاں کہ جلے کیڑی یہ گل کی تھی نا، اللہ نے کیڑی دی آواز کو فضاج بلند کیتا، حضرت سلیمان دے کان تے دے ماریا، سن کیڑی کے بجا دی سبحان اللہ، سنایا قرآن دے ذکر کی۔ کتاب النوادر نے لکھیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے رچین کی یہ گل سنی نا، پیرا تلے کتھے سی تے پیرا دے تلو دا پتا کوئی نہ ہو سے سو۔ حضرت سلیمان اللہ نو آکھیا مولا
ہوں اس کی زبان سمجھا دیتی ہے، اس نال میری گل کا ذرا کرو. اللہ کیا کروا دیں. حضرت چیمٹی دی حضرت سلیمان دی گفتگو ہوئی نا، تے جڑے الگ ہون لگے نا الگ، تے جی بڑے بندیاں دی عادت نہیں ہوندی، وہ وقت نکے بندیاں کو پوچھتے ہیں ساڈے لائے کوئی خدمت، اساں تواڈے کے کم آ سکتے ہیں. یہ ووٹاں تو پہلے امیدوار ووٹاں دے پیچھے تساں پوچھدے ہو، پچھو کار دے بھج کے تے پہلے وہ پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان جڑے الگ ہون لگے نا بادشاہ بھی ہیں، تخت ہوا جو جن تابع حکمران بھی ہے. حضرت سلیمان اس چیمٹی نو آدھے ہر لکے من حاجتن، تیری کوئی حاجت ہوئے، کوئی کم ہوئے، کوئی کم رکے ہوئے ہوئے، میں دس، میں پیغمبر بھی اتو بادشاہ بھی، ہر لکے من حاجتن، تیری کوئی حاجت ہوئے. چیمٹی سن کے آدھی ہے انت عاجزن. تو اتنی گل ہے تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. انت عاجزن، تو کون ہے؟ اے میں مندیاں کے تیرا تخت ہوا جڑدا ہے، تو عاجز جنہ دی حکومت پر ہے تو عاجز، وقت کا حکمران پر ہے تو عاجز. اگلی گل ذرا سنو جی تے ترجمہ کرن تو پہلے سمجھو. خدا دا نام ہے بڑی سوکھی جی عربی ہے، ترجمہ کرن تو پہلے سمجھ لو. چیمٹی آدھی انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز. تو عاجز ہے تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں. عاجزاں کول منگنا اللہ کرے اشرف المخلوقات میں یہ گل سمجھ کہ جڑا عاجز ہوئے نا اس کو منگنا جائز نہیں. منگو اس کو نو جڑا قادر ہوئے، قادر ہو اس کو. حضرت سلیمان چیمٹی دی گل سنی نا، حضرت سلیمان نے کیا اپنا وجود نہیں دیتی، گلاں ایڈیاں بڑیاں بڑیاں کرن لگی ہوئی ہے. انت عاجزن. حضرت سلیمان نے فرمایا فلا بد ان تطلبنی شیئا، جڑے ویلے تک میرے کول کوئی شے نہ منگ سے نہ میں تیری جان نہیں چھوڑی. کچھ نہ کچھ منگنا پڑے گا. چیمٹی سوچیا بادشاہ ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، بڑا بڑا آدمی ہے، تے ہن 8 دن بھی جنت کوئی شے منگی نہیں تو میں جان نہیں چھوڑنی، تو کوئی شے منگنی چاہیے نا. ہن بھی ذرا عربی سمجھے، خدا دا نام ہے عربی سمجھے. چیمٹی آدھی اگر کوئی چیز دینا چاہنا نا زد فی رزقی وزد فی عمری، جتنی روزی میری اللہ لکھی ہے نا تو کچھ بتا دے، تے جتنی میری عمر اللہ لکھی ہے نا عمر دی ڈور تھوڑی جی بتا دے. زد فی رزقی وزد فی عمری. حضرت سلیمان آکھیا اطلبی شیئا ما فی یدی، او شے مانگ جڑی میرے ہاتھ وچ ہے. اطلبی شیئا ما فی یدی، او شے مانگ جڑی میرے ہاتھ وچ ہوے. چیمٹی آدھی ہے ان غزال ہوا
نہ منگا جس دے ہاتھ وچ سب جڑے حضرت سلیمان نے کان تے چیونٹی دی آواز گئی نا قرآن بولے فتبسم ضاحكا من قولها تبسم ضاحک دونوں لفظ تبسم ضحک یہ دونوں عربی کے لفظ تیسرا ایک لفظ بھی ہے کہکا کاکا تبسم کس کو آتے ہیں جیڑا بندہ آپ بھی نہ سنے آپ ہی نہ سنے ذہن کس کو آتے ہیں آپ سن لیں گے کاکا کس کو آتے ہیں وہ چاندی سڑک تے مارو تے آدھی کوٹ والے سنے اس کو آتے ہیں کاکا یہ تو سمجھ لو نبی پاک پوری زندگی کاکا مار کے قدمی ہستے دونوں لفظ بولے تبسم ضاحکا من قولها کسی ترجمہ کرنے والے عالم نے ترجمہ کیتا میرے ذہن گھوم رہا ہنس کے مسکرا پڑے یا مسکرا کے ہنس پڑے مسکرا کے ہنس پڑے من قولها چیمٹی کی بات سن کے کالا اور حضرت سلیمان نے اسی وقت کہا ربے اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی مولا من توفیق دے کہ تو جڑی نعمت میرے تے کیتی ہے میں اس کا شکر ادا کروں جڑے اللہ نعمت کرے اس سے ویلے بندہ اس نعمت کا کیا کرے آج حضرت سلیمان نے ایک نمی نعمت ہوئی کہ پہلے جنہ دے ہوتے حکومت ہے تحت ہوا اٹھتا ہوا تابع ہے پرندیاں لیا بولیاں جاندا حدود دی بولی نہ جانتے جو حدود نال گلاں کر رہے انہی میں سے پارے سورت نام لے اللہ نے ذکر نہیں کیتا جڑے حاضری لائی کے حدود غیر حاضر لائی کے حضرت سلیمان کیا کر رہے ہیں چھٹی لے رہے اس تے چلا دے آن دو لا اذبحونا میں ذبح کرتا یا میں ایسی سزا دے گا نسلہ یاد رکھا ہوئے سرکاری ملازم تے بغیر ابتدا دیا چھٹی کرے پاکستان کی حکومت سمجھی دفتر حاضری لاؤ تے مرضیوں میں تے آؤ تے مرضیوں میں تے میرا ملازم ہوئے تے بغیر ابتدا دیتیاں چھٹی آن دو حدود آ گئی بیر لوگ آ گیا خیر نہیں حضرت صاحب بڑے ناراض آدمی میں ذبح کر دینا تو سکیا من جانتا دے ہو گیا حضرت سلیمان نے دربار جایا حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں گئے تھے کس طرف کو گئے تھے حدود آ گیا احط بما لم تحط به مفسرین نے میں نے کیتا علمت ما لم تعلم میں وہ بات جان کے آیا ہوں اس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں کون آ گئے حدود دی گل اللہ کی اتنی پسند آئی قرآن کے صفحے ذکر صفحے احط بما لم تحط میں وہاں کی خبر لے کے آیا ہوں
جگہ کا آپ کو بھی پتا کوئی نہیں. پہلے بولیے جانے آج اللہ نمی نعمت کی تھی قیمتی دی بولی سمجھا. نمی بولی نمی نعمت ہوئی تے جو ہی نمی نعمت ہوئی نا اللہ دے نبی نے اسے قدمہ تے کھلو کے اس نعمت کے ادا کیتا. رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت. کتنی اگلا میں بیان کر دوں ہر نعمت کے کرنا چاہیے شکر. شکر بھی اسے ہوں گا اتنی بات. شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منافقہ نے ایک سازش کر کے تہمت لا. مدینے طوفان بدتمیزی کھلو گے مخالفہ نے منہ جو آیا بکتے چلے تے منافقہ نے اس عورت کا انتخاب کیتا کہ یہ عورت اگر بدنام ہو گئی نا تو اسلام دے پلے کھ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر دی دھی ہے. آمنہ دے لال دی زوجہ محترمہ ہے تے سارے مومنہ دی ماں ہے. یہ اگر بدنام ہو گئی نا کھ نہیں رہنا اسلام دے تو مطلب مدینے طوفان بدتمیزی کھڑا. نبی پاک کو حضرت عائشہ نے اجازت لئی. اجازت ہوئے کہ میں میکے پڑ جاؤں. آپ نے فرمایا چلو. حضرت عائشہ ماں باپ دیکھا خود آخری 7 راتی میں نیندر نہیں. نبی پاک نے مختلف صحابہ نال مشورے دی. امہات المومنین کو پوچھی, حضرت عائشہ دی لونڈی کو پوچھی. میرا نبی تحقیق کر رہے ہیں یہ حضرت عمر کو پوچھے نا تو حضرت عمر نے آخیا یا رسول اللہ اے عائشہ نال تہاڈا نکاح میری مرضی نال ہویا کہ نہیں کہ کسی اور صحابی کی مرضی نال کہ نہیں کہ کی ہویا؟ فرمایا خواب دے اندر ایک ریشمی غلاف وچ لپیٹ کے من ایک لڑکی دکھائی گئی کہ اساں عرش تے تیرا نکاح اس نال کر دیتا. میں کپڑا ہٹایا تو عائشہ. حضرت عمر آکھیا کہ اللہ ایڈا بھولا بھی نہیں کہ نبی پاک ہوئے تے بیوی ناپاک ہوئے. حضرت عمر نے صفائی پہ غالباً کی ہو بجائے کہ جب حضرت عمر کے اتنے حملہ ہویا نا انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ من ام المومنین کو من کی آنکھ پہ میری درخواست ہے کہ میں نبی پاک دے نال دفن ہون کی اجازت مشکل ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا رکھی تجا میں اپنے واسطے ہے لیکن میں عمر واسطے یہ بھی قربان. اور یار ایڈی بڑی قربان یا تصور کرو کیسی جگہ قبر واسطے تو نہیں سمجھ آنے سے تو نہیں سمجھ آنے سے. جتھوں بندے دا خمیر چایا گیا
اسے مٹی تو ابو بکر و عمر نے بنایا. تو خمیر میرے نبی کا جایا گیا، اٹھاؤں خمیر حضرت صدیق اکبر کا بھی جایا گیا، فاروق اعظم کا بھی جایا رضی اللہ تعالی عنہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. انہاں تے تنقید ہو رہی ہے جڑے اس ویلے بھی جنت دے، اس ویلے بھی جنت دے. ایک مہینہ یہ گزر گیا تو نبی پاک خود حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہے کہ میں عائشہ کو علی کیوں نہ پوچھ لے ہوں کہ حقیقت حال کیا ہے. حضرت عائشہ کو میرے نبی نے پوچھا. حضرت عائشہ نے میں اپنے والد کی طرف اشارہ کیتا، والد کی طرف اشارہ کیتا، دسو ان آپ آسان کیا دس سکتے ہیں. آپ نے پھر میرے کو پوچھا کہ میں آخیا یا رسول اللہ میری حالت تو یوسف دے باپ دے والی ہے. آدھیاں فرد غم کی وجہ میری زبان تے حضرت یعقوب کا نام آئی جاتا کہ میں آخیا یوسف دا یوسف کے والد والی ہے میری حالت. انہاں کیا آخیا؟ انہاں کیا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. میں نے اپنے غم کی شکایت اللہ کے ہاں رجسٹر کروا دی. حضرت عائشہ کا یا رسول اللہ میں اپنا مقدمہ سپریم کورٹ میں بھیج دیتا، اتھوں صحیح فیصلہ ہو گیا. حضرت عائشہ میرا خیال آئی، میرا ذہن آئی کہ اللہ نبی پاک کو خواب ہی دستے سے الہام کرتے سے میری پاک نامی اللہ الہام ہی دستے سی، خواب ہی دستے سی. لیکن جب میں گل کی تھی نا تو نبی پاک نے اپنے چادر لئی اے رازدار نبوت ہے نا. آدیاں میں سمجھ گئی کہ وہی آ گئی. سبحان اللہ. وہی آ نبی پاک کو جب وحی اترتی ہے تو سردیاں دے وچ بھی آپ کو پسینہ آ جائے. ایک ساتھ یاد ہے میری رام دے ہوتے نبی پاک کا سر آئی یا آپ کی ٹانگ آئی تو وہی شروع ہو گئی. میں یہ لگتا ہے کہ میری لت ٹوٹ جائے بوجھ کی وجہ سے. بوجھ یہ بھائی کا سلسلہ ختم ہوا نا کہ نبی پاک نے کپڑا ہٹایا. میری ماں کی فساد دیکھو، بلاغت دیکھو، ادب دیکھو، احترام دیکھو، میری ماں کا ذوق دیکھو. اس پسینے میں جڑے میری ماں نے بیان کیتا، میری ماں نے نہیں کیا کہ جڑے کپڑا ہٹایا نا تو متھے اتنے پسینے کی لڑی آئی نہیں. ام المومنین آخدیاں یہ نبی پاک نے کپڑا ہٹایا نا تو میں دیکھیا متھے اتنے موتیاں دی لڑی لگی. کیا ذوق ہے میری ماں. میرے نبی کے پسینے مبارک نو موتیاں نال تشریح، موتیاں نال تشریح. نبی پاک نے فرمایا عائشہ خوشخبری ہو، عائشہ خوشخبری ہو، تیری پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل کر دی ہے. سورت نور 58 سپارہ. حضرت عائشہ دی تو میرے وہم و گمان جی کوئی نہیں کہ قیامت کی صبح تک جب بھی منبر و محراب کے قرآن پڑھیا جائے گا تو میری پاک دامنی کا اعلان ہوتا رہے گا. سبحانک
جڑے توحید بیان ہوئے نا اللہ بھی فرشتے پہ کے فخر کرو اور ویکھو میرے بندے ایک بندہ توحید بیان کر رہا تے میرے بندے کتنی محبت نال میری وحدانیت نو سن یہ جڑا توحید والا مسئلہ نے سن معمولی نہ سمجھا نا یہ بڑی نعمت ہے خدا دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے بڑی اور در در تو پیشانیاں ہٹا کے ایک دے در تے پیشانی دا جھک جانا اس تو وڈی کیڑی نعمت مننا تو اسے کول تے جے دیونا تو اسے دے نا تے پیشانی نکالی ہے تا شکر کرو اللہ تو شرک تو کڑیا بدعات تو کڑیا نہیں نم تیجا ساتھا دسواں چالیسواں بیسواں برسی اتنا ٹائم اور بندہ ماشاء بات شروع ہو گیا تیجا ساتھا دسواں بیسواں وشب رات وشب برات وشب معراج یا نکی یارویں بڑی یارویں درمیانی یارویں سلسلہ چلے ہویا تھوڑی جان چلے الحمدللہ پڑھو اساں تو سمجھایا غیر اللہ دے نام دی نیاز نہیں لینی غیر اللہ دے نام دی نیاز تو ساں جواب دا کیا استاد جی مطمئن رہو غیر اللہ دا غیر اللہ رہ گئے اساں اللہ دے نام دی بھی غیر اللہ دے نام اللہ دے نام اللہ دے نام دی اپنی بھی چھوڑ دینا دے دے اشار بادشاہوں سے روکیاں کہ نہیں روک رہے 100 تو 5 گولیاں لینا دے دے اللہ دا چاہ پچان میں کیے جائیں چاہ این جلے چنے پک دین وزہریلا حوائیوں چندیاں اندر ہی اندر دانا ختم ہو جاتا ہے کیوں شر نہیں کرتے کیوں اللہ دے نام کا حصہ نہیں کرتے پیداوار ہے جو اللہ دے نام کا حصہ کیوں نہیں کرتے خدا دی قسم زکات اور عشر شریعت کا اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اگر مالدار لوگ تے ذمہ لوگ اس وقت عمل کر رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتے عمل ساڑھے بدیات ہیں نا ملک زمیندار بڑے بڑے ملک بڑے بڑے وہ اپنا کڈے نہ اشر بندیار کا اپنی جاتے رہ گیا آسے پاسے دے 4 شہران دے جڑے غریب ہیں نا انہوں دے کھانے کی بھی گندہ پہنچ ایسا نظام اللہ بڑھایا کہ کوئی مسلمان بھوکا نہ سکے تیرے مال جنہ دا حق کے منگنا دا حق کے محروم لوگا دا حق کے غریبہ دا حق کے تین اللہ زمین دیتی ہے 2 کلے 4 کلے 5 کلے 10 کلے 20 کلے مربع 2 مربع تین اللہ دیتی ہے بس گندم کھا دی ہے بچڑے کھا دے نہیں ہیں یعنی او جنہ دی جوان بچی دے سر تے دین واسطے انہاں کو دوپٹہ کوئی نہیں تے ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی تے دوائی واسطے پیسے کوئی نہیں انہاں نو اللہ نہیں دیتا تین اللہ دیتا تیری رب نال رشتہ داری ہے شکر کرنا یہ جائے لوگ ہیں جنہاں کو علاج واسطے پیسے کوئی نہیں بچیاں نو کھوان واسطے روٹی کوئی نہیں انہوں نے بچے بھیک مانگ رہے ہیں بھیک تے تن اللہ دیتا بات اللہ دولت دیتی ہے تو اس رب دے راہ دے حرج کرو شکر کرو اللہ کو موحد بنائے اللہ کو شرک بچائے سبحانک
یہ مسجد کا قالین پاک ہے، صحابہ پاک ہے، نبی پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ ایکو میں یار پاکی جنہیں کپڑا پاک ہے، الیاذ باللہ انہی اللہ پاک ہے، ہر ایک دی پاکی دا میں یار الگ۔ یہ بولیں گے کپڑا پاک ہے، مطلب ہوئے گا گندگی سے، نجاست سے، غلاظت سے۔ تے جدا بولیں گے صحابہ پاک ہیں تو مطلب ہوئے گا تنقید سے، تان سے۔ انہوں نے تنقید نہیں ہو سکتی، انہوں نے تان نہیں ہو سکتی، انہوں نے کوئی برا نہیں، وہ سب اچھی۔ کلن وعد اللہ الحسنی، سب اچھی۔ باقی ہر طبقے دو قسم دیا، چنگے بھی مندے بھی، ہر طبقے۔ تو آنے تو شروع کرو کہ آپ نے تو شروع کرو؟ چلو میں آپ نے تو شروع کروں۔ عالم سارے چنگے، چنگے بھی، علماء حق، علماء سو، وکیل سارے چنگے، اچھے بھی برے بھی، معلم اور ٹیچر سارے چنگے، اچھے بھی برے بھی، سرکاری ملازم سارے چنگے نہ، اچھے بھی برے بھی۔ اگر مستری دیوارہ چاہ رہے ہیں یہ سارے چنگے، کوئی مستری بیٹھا تھے ناراض ہوا، یہ سارے چنگے بھی۔ ایک مزدور میرے نال خاصا بے تکلف ہو گیا، میں اس وقت تھوڑی محبت کی تھی، تو من نہ کھڑا گا استاد جی ایک مستری سنا دیں کہ ساڈے آمن تو پہلے مثالہ نہیں بنانا، اساں آمنا تاں بنا۔ ایک دوئی گل یہ کہ جڑے مالک سر تے چڑھ کے ساڈے تے کھلوتا ہوئے اتنے کھلوتا ہوئے مالک، جڑے مثالہ لے آنا ان سٹنا بھی ادھا دیوار تے ادھا اس تے، وہ تو کپڑے جھاڑتا جھاڑتا بنجے۔ مستری سارے چنگے، چنگے بھی، پتہ نہیں تھوڑا تجربہ ہے کہ نہیں، میں نے اپنے گھر کا بڑا تجربہ ہویا، مستری نے آخیا پانی اس پاسے کٹو، انہیں اس پاسے عورتوں کے ہاتھ ویپر میل میل کے پانی۔ مستری سارے چنگے نہیں، ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، اچھے بھی برے بھی، تاجر اچھے بھی برے بھی، وکیل اچھے بھی برے بھی، عالم اچھے بھی برے بھی۔ اور اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے محمد کے یاروں کا طبقہ ہے، اس میں کوئی برا نہیں ہے، سب اچھے ہیں۔ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ چلو شادی کا موقع تھا، ایک گل ضمن شادی دی بھی آ جا سکے، یہ بھی عظمت صحابہ تھوڑی جی گل ہے۔ پہلے جب رشتے ناتے ہونے تو لوگ ویدے آئے نا معزز گھرانے، عزت والے گھرانے، شریف گھرانے، با حیا گھرانے، چنگی شہرت والے گھرانے، خاندانی لوگ، یہ لوگ ویدے ہیں پہلے زمانے چ۔ ہوں پیسہ
کار بنگلہ کوٹھی سامان جہیز کوٹھی نہ ہوئے پراپرٹی ہوئے کار ہوئے فلانی شے ہوئے فلانی ہوئے نتیجہ ایک مہینے کے بعد دو فریق عدالت کھڑوتے ہوئے لڑکی آدھی ہے من طلاق چاہیے جی شریعت کو پیچھے سٹے نا میں دبے دوتے لوگ پرچی بھیجیں دیں استاد جی ساڑھا پتر توڑے پیچھے جمعہ پڑھدا اتھانی آنگا نافرمان ہے کوئی والدین سے حقوق بیان کرو ماں باپ کے حقوق بیان کرو نہ کوئی سنے ہو تو میں آنا والدین کے حقوق بیان کرا اولاد دے نہ کرا اولاد دے کوئی حقوق نہیں جب طرف رکھا گے تو اپنی اولاد دے حقوق پورے کیتے اگو توقع رکھی کھلوتا میں اولاد میرے حقوق پورے کرے پہلا حق کے بھی اولاد تو آڑے جو جنہ لوگوں کی شادی نہیں ہو وہ غور نہ سن انہاں واسطے کر کر جنہ کی شادیاں ہو گئیاں نے وہ بھگتو ہو گئی تو ہو گئی جنہ کی نہیں ہوئی وہ سنو اولاد کا پہلا حق یہ ہے ایو جائے لڑکی نال شادی کرو جیڑی با حیا ہوئے اولاد کا پہلا حق ہی شریف گھرانے دی ہوئے عزت والی ہوئے حیا والی ہوئے شرم والی ہوئے اس کا انتخاب کر چٹی چمڑی تے ہی مر گئے خدا بس ایک کو پہچان ہے پاکستان میں گزر پڑا میں رات اکثر جانا واپس تو میں شہر دے وچوں گزردا گاؤں دے وچوں چکراں دے وچوں اپنے محلے دے وچوں رات 2 بجے 3 بجے دکاناں دے تھڑیاں تے بیٹھے موبائل ہوں ترائی اپنی ماں نال گل کرنی یا بہن نال کر لیا پھر تو مار بننے جناب تو تیری شکل نہیں تے خط و خال نہیں تے ہوٹ نہیں تے اکھاں نہیں تے کمر نہیں بننے پالام اس دے تے جلے شادی ہو گئی مہینہ گزریا پتہ کہ تو دیر مہینے تو بعد آ جائے گا بس عشق ششدہ سارا بھوت گیا بھگتوں میں ساری زندگی کلیاں نال شادی کرنی اگو امید رکھنی بھئی اولاد نیک ہوئے واہ پہلا حق ہے اولاد کا شادی کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جو باحیا ہو شرم والی ہو باپرد ہو اچھے گھرانے کی ہو اچھے شہرت والے لوگ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی پہرہ دے رہے ہیں صبح کا ٹائم ہویا ایک مکان کے قریب گزرے اندر ایک مائی اپنی بیٹی نو آکھ رہی ہے آج بکریاں دودھ تھوڑا دیتا تے گاہکاں دا آمنا گاہکاں دا دودھ منگنا تے تو انکار پانی پا دے بچی آگیا امیر المومنین نے منع کیا مائی آگیا ایک گھر دے اندر امیر المومنین بیٹھتا پیا چار دیواری دے اندر اگو دھی آتی ہے امیر المومنین نہیں اس کا رب دیکھ رہا ہے میں کم نہیں کرنا حضرت عمر مقام میں نشان لایا گھر گئے بیوی نے اٹھایا فرمایا پتر جوان ہو گئے تے میں رشتہ لے اکے کون اکے دودھ بیچو لا دے آدھی دنیا کا فرما روا جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے محلات کاٹتے ہیں اس کا پتر دو دنوں دے گھر
حضرت عمر آکھیا اس لڑکی میں جو میں نے خوف خدا دیکھا ہے، اللہ کا ڈر دیکھا ہے، تقوی دیکھا ہے، خشیت دیکھی ہے، اتھے شادی کر رشتہ بن گیا، شادی ہو گئی اور نو حضرت عمر دی نو اگلی گل دس جب صبح تیار ہو کے باہر نکلتے ہیں عدالت لان واسطے امور مملکت نپٹان واسطے تو نکلدے نو نوادے پتر ایک میری بوا جملہ آکھے نا امیر المومنین نہیں اس کا رب دے گا، ایسے دی نسل جو عمر ابن عبدالعزیز پیدا ایک جملہ دینے جا رہے بڑا خوبصورت جملہ تو پسند آ جائے تو سبحان اللہ ہے، میری تقریر میں 1 گھنٹہ ہو گئی، جملہ پسند آ جائے سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ حسین بندہ کہاں بندہ جب جھولی فاطمہ دی ہو گئے، بندہ کہ بندہ جھولی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلا حق کے اولاد کا ایسی لڑکی کا انتخاب کر باحیا ہو، شرم آئی ہو، دعا حق کے بھی نا سونا جیا رکھ، اولاد دا نام سونا خوبصورت نہ رکھ، نبیاں دے نام صحابہ دے نام، میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کو تمام ناموں میں سے سب سے پیارا نام ہے عبداللہ، عبداللہ آنکھوں نہیں یار اللہ کا بندہ، کیڑی عاجزی ہے یار اس نام اللہ کا بندہ، میرے نام ہے میں لگا اگر اس نام کا کوئی بندہ اتنے موجود ہے میں بالکل تنگ نہیں کرنا چاہتا، تنگ مقصد نہیں ہے، اساں کے نام رکھے جہانگیر، وہاں میں اپنے رام جو کا مکان کھولنا ہے جہانگیر، دعا کون ہے عالمگیر، یہ کون ہے کہ شاہ جہاں، یہ کون ہے کہ شاہ نواز، یہ کہ رستم، رستم بڑا پہلوان ہے، رستم کا کسی کو ڈرتے ہیں نام لے رہے رستم، سہراب یہ ناز ان میں کچھ جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہاں، شاہ نواب، رستم، عبداللہ، عبداللہ اللہ کا کیسا خوبصورت میرے نبی نے پسند کیتا ہے، تو ہم بڑا شوق بندہ یہ جو نام پتنا دنیا دا رکھیے اس تو پہلے کہتا ہے میرے گواہ دیا جو سب نے بیٹی کا نام رکھا عشا، نام رکھ کے کئی جڑے بعد میرے کو لایا کہ استاد جی دی جمی ہے، میں کہ نام کے رکھے کہ عشا، اور میں آ کے رکھنے آئی تھے صبح رکھنا عشا، اندھیرا اندھیرا، مصباح رکھو، مصباح میرے نبی پاک جی کی نواسی ہے اور بڑی پیاری پوتری ہے میرے نبی دی، حدیث جانا جنہیں نبی پاک سجدہ کر دیا ہے تو اتنے آ کے بہر آئیں گے، نبی پاک سیر سجدے سننا ہے کہ ہمیں جاتا ہے یہ نہ یٹ دی تے نفلی نماز کدی کدی اس نو نال چاہی لے آنے ہیں اپنے نال اور چاہ کے بعد موڑے دے بعد ہے اس کا نائی امامہ، سبحان اللہ آپ کی اس نواسی لگے نا امامہ، اے امام جی نا امام پیشوا انیا امامہ، کیسا نام نمامی ہے امامہ، عریقہ، عریقہ جنت کا تخت،
اور جو دین واسطے تخت سجایا گیا عریقہ پہلے نہ سنے چلو آج دو نام مطلب واسطے تیری حکم کرو کے ساتھ کے راجہ انشاءاللہ پہلے زمانے جو لوگ تحقیقہ کرتے ہیں تحقیقہ رشتہ رمن گئے نا مثلا میں سرگو دے رشتہ رمن گئے وہاں بچنا دے لوگ پسند آ گیا بس سرگو دے لوگ میرے کو آ گئے میرے مقتدی ہیں مثلا میرے کو اگر استاد جی وہاں بچنا دے بندے آ رہے ہیں کہ ذرا تحقیق کرنی آئی چھوڑ کی ہوئی کیونکہ وہاں بچنا تھوڑا کوئی واقف ہوئے آدھی کوٹ رشتہ ہے آدھی کوٹ کوئی واقف ہوئے چل میں کہا ہاں سارے بڑے علماء ہیں بڑے دوست ہیں ساتھی ہیں سارے میں پتہ کرا لینا میں ساتھیاں دے ذمہ لایا انہاں تحقیق کی تھی چھوڑ دا پتہ نہ لگا بعد میں اس بندے نو آکھیا چھوڑ دے یار ویکھو او سیانے بن جاؤ تے سمجھ جایا کرو یار چھوڑ دے یار ویکھو اٹھک بیٹھک ویکھو چھوڑ دی مجلس ویکھو کہ یار چنگے تے چھوڑ بھی چنگا تے جے یار گندے تے چھوڑ بھی گندا اوے لوگو جتنا اچھا میرا نبی تھا اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے بندہ یاروں سے پہچانا جاتا ہے صحابہ پاک ہیں کہ میں نا تنقید سے پاک ہیں انبیاء پاک ہیں کیا مطلب گناہوں سے پاک ہیں اور پھر پیچھے پر تو یہ کپڑا پاک ہے گندگی سے پاک ہے صحابہ پاک ہیں تنقید سے پاک ہیں انبیاء پاک ہیں گناہوں سے پاک ہیں اللہ پاک ہے شریکوں سے پاک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم ایلی میں گل کرن لگا تو ہم سارے کو حضرت عائشہ نال والہانہ محبت ہے ساری ماں جو تے ماں بھی ہو کہ کہہ نہیں دسیا بھئی تواڈی ماں ہے رب دسیا یہ تواڈی ماں ہے سب لوگ ملا لے انہوں نے عظمت بیان ہو گئے دلوں آواز نکلنی چاہیے مولا ایک کیا جوڑے سبحان دا تے عائشہ دی پاک دامنی دا سبحان کا گرما کھئی اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر تیری یقین ہے نا کہ میری ذات شریکہ تو پاک ہے میرا کوئی شریک نہیں تیری یقین ہے نا تو میرا سونا بس یقین رکھ جنہیں میری ذات شریکہ تو پاک ہے تیری عائشہ انہیں آر گناہ دی آلودگیاں تو پاک ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم نبی پاک نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا عائشہ دی ماں دا نام ام رومان وہ کون بیٹھی ام رومان ام رومان دے متعلق یہ نبی پاک دی سس ہے حضرت عائشہ دی ماں جو ہوئی نبی پاک نے فرمایا جس نے جنت کی حور دیکھنی ہو نا ام رومان کو دیکھے جنت کی حور دیکھنی ہو نا ام رومان کو دیکھے یعنی نبی پاک نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا رب نے تیری پاک دامنی کے لیے قرآن اتارا کہ حضرت عائشہ دی ماں نے کیا عائشہ بیٹا اٹھو اٹھو اور نبی پاک کا شکریہ ادا کرو شکریہ ادا کرو میری ماں نے اس وقت کہا
مقدامی کا اعلان کیا یہ اترائے شریعہ میں تم سمجھانا چاہتا سا ہر نعمت اکے کرو شکر کرو شکر بھی اسے ویلے کرو تے شکر بھی کس کا ادا کرو سادے صدی دی شادی ہو رہی اللہ کرے یہ ہمیشہ واسطے رشتہ قائم رہے محبت قائم رہے پیار قائم رہے اللہ داماد نوی تے نو نوی چنگی سس دے دے یوکی گل سارے کاری نہیں تھے کاری صاحبان حفظ کر رہے ہیں اگر کوئی کاری صاحب بیٹھے ہیں ناراض ہونا میں پیش کی مانت کریں یہ حافظ کاری کے لیے بچوں کو حفظ نہیں کریں یہ لاٹھی چارج کر دیں طالب علم 8 سال کا چھوڑ 9 سال مار کے سوچی میں اپنے کاری نواز اللہ دے بندے ہو 8 سال دے بچے آنکھ دکھاؤ نا خدا دی قسم دی پیشاب وچ نکل انہوں مارن دی کیڑی ضرورت بچے نو مار ویسے مارنا تو بھی نہیں کاری صاحبان نہیں مار پھر میں اس نتیجے تے پہنچے کہ گل اصل یہ نہیں ایک کاری جڑے خود پڑھتے ہیں ان میں استاد بنے ہیں یہ وقت نہیں کے مار کرتے 1 2 3 4 بے جڑے اساں استاد بننا کہ بدلے اساں سارے یہی آج سس سے نا یہ پہلے نو ہے اس نال سس کرے دیا ایک زیادتی یہ بھی نیکے مار کے رکھے جڑے میں سس بننا نا تو میں سارے بدلے یہ نو ہی بن جائے نو کیا بن جائے وہ سمجھے میری ماں ہے اس ماں میں چھوڑ کے آئیاں ہوئی جو میری ماں ہے تے سس جیڑی ہے وہ نو نہ سمجھے وہ دھی سمجھے کہ میری کہ اختلافی کرو دھی بھی شادی کی تھی ایسے پتر بھی شادی کی تھی ایسے کچھ مدت بعد کہہ اسماعیل کو پوچھیا سناوا دھی پر نہ آیا اس آگیا کہ پوچھ دی ان اللہ داماد دیتا ان اللہ ہر کہنے دے ہوئے جتنی تنخواہ ہوندی اس میری دھی کی تنی پہ آ کے رکھ دے ماں دے پاسے کا بیٹھتا تے سنا پتر پر نہ آیا آگے کہ پوچھ دی جو کچھ لے کے آندا اسے بھی تلی دے میرے والے پاسے دھی والے پاسے کی سوچ نو والے پاسے اللہ تعالیٰ حقوق پورے کرم دی یہ نکاح کا خطبہ ہے خطبہ نکاح ادھر تو خیر سوتے نے غور نہ کبھی سنیا کرو اس دے وچ تقوی دا ذکر ہونا تقوی اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تے تقریب نکاح دی شادی دی خوشی دی اس سے خوشیاں زیادہ پڑھنی چاہیے اس تقوی ڈرو ڈرو کیوں پڑھے جا رہے ہیں کیوں ڈنڈے دے زور نال حقوق پورے کروانے چاہیے نہیں کروا سکتے حقوق تاں پورے حسین جدا دل وچ تقوی سی اللہ تعالی کہ میں مرنا تے اللہ نو جواب ہو بیوی دے دل وچ بھی شوہر دے دل وچ سس دے دل وچ بھی نو دے دل وچ تقوی تاں آخیا گیا اتقوا ابو حکایت پڑھی گئی قولوا قولا سدیدا ہمیشہ سچی بات کہو درست بات کہو یہ نکاح دے خطبے پڑھیا گیا یہ میرے نبی پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچی بات کہو میرے سمیت تمہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سچی سچی گل کرے ہیں یہ لے برادریاں جھگڑے ہونے اساں ہونے ہاں دھی والے پاسوں تے سن پتا بے قصور ساڈی دھی دا مننے جی ہونا سا چھوڑ والے پاسے
تے سن پتہ بھی رسول سارے چھوڑ دا مندے ہیں اس ویلے نکاح دے خطبے جا کے جا رہا قولوا قولا سدیدا ہمیشہ سچی بات کہا درست بات کہا جیڑی غلطی ہوئے اس کی غلطی نہیں کرو تے جڑے غلطی والا غلطی مان لے پھر ناراضگی تے دشمنی اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ میں سورۃ کوثر پڑھی ہے اس لیے میں فٹ کرنا چاہتا ہوں سورۃ کوثر کو اس مضمون کو فٹ کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ کے اگر آپ کو میں فٹ دو منٹ 15 منٹ میں پھر آنا آدھی کو خدا نہیں 19 مارچ میں ہونا میں انشاءاللہ وہ دفعہ صاحب کا جلسہ میں بارش نال لے کے آئی ہوں تو جا ہے تو مسجد پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ نعمت کا ذکر ہے نعمت ہم نے آپ کو کوثر دیا کوثر کا معنی انہیں کثرت اکثر کثیر ساری اردو بولا جاتا کثیر اکثر کہ میں نہ بہت کوثر کا معنی کہ بہت مالا ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا جان نچھاور کرنے والی امت دی قرآن جیسی کتاب دی حوض کوثر کا ساقی بنایا مقام محمود کا دودھا بنایا ایک نام ہو گیا یہ نعمت ہو کتنی ہو گئی ہم نے آپ کو خیر کثیر دی فصل لے ربے کا منہر میرے پیغمبر شکرانے دے طور تے نماز بھی میرے واسطے پڑھ تے قربانی بھی میرے واسطے پہلی آیت انعام کا ذکر تے دوسری آیت شکر کا ذکر فصل لے ربے کا منہر تے تیسری آیت کہا کہ تو ایک کام کر لے ان شانیہ کا حبل انشاءاللہ میں اسے گفتگو کروں گا اگے میں پہلی باری سورۃ کوثر سے گفتگو کر چکا لیکن ہوں میں دوسرے رنگ کی گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس 19 مارچ دے پروگرام الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا ارحم الراحمین اللہم اغثنا غیثا مغیثا اللہم اغثنا غیثا مغیثا اللہم اغثنا غیثا مغیثا یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما رجدی پجدی بارش عطا فرما یا اللہ تو ساڑے سارے کا خاتمہ بال ایمان فرما اس ساڑے عزیز دی شادی خانہ آبادی ہے اللہ تعالیٰ اس شادی کو مبارک فرما اس کو اللہ برکت فرما اسے اللہ برکتاں عطا فرما اللہ اتفاق اتحاد بھائی چارہ یکجہتی جگانگت اللہ اس دیا فضامہ پیدا فرما اللہ سارے گھرانے میں اختلاف جھگڑے انتشار اللہ اس کو سارے سارے گھرانے میں محفوظ فرمانا اللہ سارے سارے کا خاتمہ ایمان فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ایک صرف اعلان سن لو سرگودے تو میری ادارت ایک رسالہ نکلتا ضیاء توحید معنی جیسا میں مدیر خود اس کو تقریباً 5 سال
5 سالہ ایک شمارہ بھی لیٹ بھی کبھی نہیں ہویا تے مس بھی کبھی بڑے اچھے اچھے مضامین اس کے توحید دے میرا اداریہ ہے، میری تفسیر ہے، میرا خطبہ جمعہ ہے، علماء خاص کر کے اس پر توجہ کرنا انہوں واسطے بڑی سہولت ہے۔ سیرت مضامین جماعتی خبریں ہیں، آج تساں بعد اس کو خریدو 30 روپے کی قیمت ہے، لیکن تساں اس کے سالانہ خریدار اس کے طریقہ لکھے ہوا کہ کنی تساں خریدار کریں 300 روپے تساں بھیجنے تے 12 مہینے دے رسالے، ہر مہینہ رسالہ تواڈے پتے تے گھر پہنچنا، تواڈی دکان تے پہنچنا، تواڈے دفتر پہنچنا، گھر بیٹھے تواڈے بچے پڑھن، بچیاں پڑھن، تساں آپ پڑھو، عقیدہ درست ہوئے گا، پتہ چلے گا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ آیتاں چند رسالے باہر ہیں، آیتاں سارے حضرات اس کو خریدو، لیکن وہ سالانہ خریدار بنن دی سارے حضرات کو